اگر ہم عورت کو دیکھیں تو کسی بھی معاشرے میں اگر آپ نے اس معاشرے میں اس کی تہذیب، ثقافت اور اعلیٰ اقدار کو دیکھنا ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ اس معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے۔ بہت ساری چیزیں ایک معاشرے کو جانچنے کے لیے ہوتی ہیں۔ مثلا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس معاشرے میں استاد کا کیا مقام ہے، اس معاشرے میں ایک پڑھے لکھے کا کیا مقام ہے، اس معاشرے میں پیروں کا کیا مقام ہے، اس معاشرے میں دولت مندوں کا کیا مقام ہے، اس معاشرے میں سیاستدانوں کا کیا مقام ہے۔ جتنا مقام ہوگا اسی لحاظ سے آپ اس معاشرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو عورت بھی ایک اعلیٰ اور عمدہ معیار ہے کسی معاشرے کو پرکھنے کے لیے کہ اس معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے۔ اگر ہم سابقہ تہذیبیں دیکھیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت کے معاملے میں جو ہے وہ افراط اور تفریط کا شکار ہیں، یا عورت کو انہوں نے بہت زیادہ بڑھا دیا اور ہر چیز عورت کے حوالے کر دی، اور مادر سری جس معاشرے کو جو کہا جاتا ہے، یا مادر سالار معاشرہ، ایسا معاشرہ کہ جس میں اس کی باغ ڈور جو ہے وہ ایک خاتون کے ہاتھ میں ہو، یہ بھی رہا ہے لیکن کم رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس عورت کو ہمیشہ پست ترین، گھٹیا ترین، ذلیل ترین موجود کے عنوان سے متعارف کروایا گیا۔ یہ عورت کی دو حیثیتیں تاریخ میں، کبھی بھی انصاف اور عدل کے ساتھ عورت کو وہ مقام اور حیثیت نہیں دی گئی۔ زیادہ تر یہ ہوا کہ عورت ظلم اور زیادتی کا شکار رہی، حالانکہ خداوند متعال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مرد اور عورت دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کو نفس واحدہ سے خدا نے خلق کیا، دونوں ایک ہی، پیدائش دونوں کی ایک جیسی۔ انسان ہونے کے ناطے مرد میں اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب انسان ہونے کے ناطے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو جو ہدف تخلیق ہے، انسان کی حیات کا مقصد ہے، اس مقصد حیات میں بھی مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ بس انسان ہونے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، اور مقصد تخلیق میں بھی مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ اب مرد اور عورت کو اگر دیکھیں تو مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا اور عورت مرد کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ خدا نے دونوں کو بنایا ہی ایسا ہے کہ جب تک یہ دونوں مل کر ایک معاشرہ، ایک انسٹیٹیوشن جب تک نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ دونوں مکمل نہیں ہیں، دونوں ناقص ہیں۔ جب یہ دونوں آپس میں ملیں گے تبھی یہ مکمل ہوں گے، مرد بھی عورت کے ساتھ، عورت بھی مرد کے ساتھ مکمل ہوتی۔ اسی لیے قرآن نے کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا گیا، بس اس میں کسی کو بھی برتری حاصل نہیں ہے۔ مرد عورت کے لیے سکون کا باعث ہے، عورت مرد کے لیے سکون کا باعث ہے۔ جسمانی اور ذہنی تفاوت اگرچہ دونوں میں ضرور ہے، انسان ہونے میں اور مقصد تخلیق میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسے ہیں۔ لیکن جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر مرد اور عورت تھوڑے سے متفاوت ہیں، چونکہ انہوں نے جو کام کرنا ہے اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ان میں تفاوت ہونا چاہیے۔ وہ تفاوت خدا نے ان دونوں کے درمیان قرار دیا، جسمانی لحاظ سے بھی اور ذہنی اور روانی اعتبار سے بھی ان دونوں کے درمیان فرق موجود ہے۔ لیکن یہ باعث نہیں بنتا کہ ہم کہیں کہ یہ دونوں کے درمیان مساوات قائم نہیں ہو سکتی۔ دونوں کے درمیان مساوات بھی قائم کر دی۔ عورت کو جسمانی طور پر کمزور بنایا، ذہنی طور پر کمزور نہیں ہے، ناقص العقل نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، عورت ناقص العقل نہیں ہے۔